قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، وهو ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ، واشد المعاقبین فی الشدۃ والنقمہ، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ البشیر النذیر السراج المنیر، مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ على سيما بقية الله في العالمين، أرواح العالمين له الفداء، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ خداوند عالم آپ کی اس دعائے افتتاح، دعائے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس دعائے کمیل کے مخصوصاً مطالب سے ہمارے دلوں کو آشنا فرمائے۔ دعائے کمیل کے بارے میں امام خمینی نے بیان کیا کہ دعائے کمیل انسان سازی کا کارخانہ ہے۔ دعائے کمیل کے ساتھ اگر کوئی انسان مانوس ہو جائے تو وہ اپنی انسانیت کی منزلوں کو آسانی سے طے کر سکتا ہے۔ ظاہر ان تمام چیزوں کے اندر مطالب ہیں، خدا اور آپ کو ان مطالب سے آگاہ ہونے کی اور اس آگاہی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ آج ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہوگا، جتنا وقت باقی ہے اس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنی بھی باتیں ہو سکیں اس کا اب ہمیں بیان کریں۔ اب تک ہم نے سورہ یاسین کے اندر جو ہے وہ تقریباً 59 آیتوں تک پڑھ لیا، اور اس میں کوشش کی جاننے کی کہ خداوند عالم نے نبوت سے بات شروع کی کہ اپنی توحید اور وحدانیت ربوبیت کی دلائل دیے، اور اس کے بعد مرحلہ معاد کی طرف آ گیا، قیامت کے مراحل کو خداوند عالم بیان کر رہا ہے۔ جہاں سے کل ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کو شروع کیا تھا، اور اس میں معاد میں یہ بات آئی تھی کہ معاد یا قیامت کی بحث انسان کی تربیت کے لیے ایک اہم ترین موضوع ہے۔ انسان کو معتدل رکھتی ہے معاد کی بحث۔ اگر معاد نہ ہو، قیامت نہ ہو، حساب کتاب کا کوئی تصور نہ ہو، تو پھر انسانوں کے اندر جو درندہ ہے، پھر وہ درندہ اپنی پوری حیوانیت پر اتر آئے، اگر انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے معاد کا چکر نہ ہو۔ اور جن لوگوں کو قیامت کا خوف نہیں ہے، آپ ان کی زندگیاں دیکھ لیجئے، کہ قیامت کے خوف نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگیوں کے اندر ہر طرح کی برائی موجود ہے۔ لہذا اگر انسان کو معاد کا یقین آ جائے، اس کے بارے میں آیت اللہ بہجت مرحوم ارشاد فرماتے تھے کہ میں نہیں کہتا کہ معاد کے اوپر یقین، معاد کا اگر گمان بھی ہو تو وہ کافی ہے کہ تمہارے چہروں سے ہنسی کو چھین لے۔ یعنی یقین تو بہت بڑی چیز ہے، کسی چیز پر یقین ہو کہ یہ ہوگا، کہتے ہیں گمان بھی اگر ہو، ایک ظن بھی ہوتا ہے، گمان بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے انسان رات کو سوئے، رات کو بادل، اس نے دیکھا بادل ہیں، اس کے جب صبح اٹھا اس کو نہیں معلوم بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، باہر نکلتے وقت اس گمان پر کہ شاید رات کو بادل تھے، گہرے بادل تھے، بجلی کی آواز بھی کچھ آ رہی تھی، ممکن ہے کہ جب باہر نکلوں تو بارش ہو، کون واپس جا کر اندر آئے گا، لہٰذا ابھی اپنے ساتھ امبریلا لے کے باہر نکل جاتا ہوں۔ ایک گمان پر بھی انسان بعض اوقات اپنے لیے تیاری اور آمادگی کرتا ہے۔ گمان دیا جاتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ اتنا بڑھ گیا، گمان دیا جا رہا ہے کہ اس ریٹ بڑھنے میں، تو گمان کے تو حقائق میں بہرحال مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن بہت سے لوگ زیادہ پریشر میں آ جاتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ چیزیں مارکیٹ سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، چاول بھی نہیں ملے گا، دال بھی نہیں ملے گی، بیسن بھی نہیں ملے گا، تو روزے کیسے گزریں گے۔ اس گمان پر بھی بہت ساروں نے اپنے اپنے کچن کو بھر لیا ہے۔ گمان پر آمادگی کرتا ہے انسان، یہ انسان کا ایک خاصہ ہے۔ اگر بہجت کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا قیامت پر یقین ہونا چاہیے، اگر تمہیں قیامت کا گمان بھی ہو نا، کہ جو انبیاء نے کہا ہے، 1,24,000 انبیاء نے آ کر جس چیز کی بات کی ہو، اور وہ انبیاء اپنے ٹریک ریکارڈ میں ثابت کروا چکے ہوں کہ وہ سب کے سب سچے تھے،
انہوں نے اپنے ٹریک ریکارڈ میں چیز منوا لی، ان کی زندگیوں میں یعنی 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک نبی کے بارے میں اگر کوئی ثابت کر دے کہ یہ نبی جھوٹا تھا نعوذ باللہ، یا اس نے جو بات کی یہ بات غلط تھی، یا جیسے کہی وہ بات پوری نہیں ہوئی، ایک نبی کی نبوت کا بطلان کافی ہے 1,24,000 انبیاء کے بطلان کے لیے۔ لیکن تاریخ بشریت کے اندر انبیاء میں کسی ایک نبی کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا، کسی ایک نبی کی بات خلاف حقیقت نہیں ہو سکی، اس لیے کہ سب نے سچ بیان کیا تھا۔ کہتے ہیں امام خمینی کہتے ہیں کہ اعلیٰ بہجت کہتے ہیں کہ اگر نہ ہو یقین قیامت پر، گمان بھی دو کہ بھئی 1,24,000 سچے انسان، ان سب کا ایک ہی کلمہ ہے، سب کی ایک ہی بات ہے، سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ قیامت ہے، اور سب نے قیامت کی کیفیات بھی ایک ہی بیان کی ہیں۔ کیا کیفیات بیان کی؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ قیامت ہے ہم مر کر اٹھو گے، تو کسی نے کہا کہ بس اٹھو گے تو اس کے بعد آزاد ہو جاؤ گے، کسی نے کہا نہیں سخت سزا دی جائے گی، کسی نے کہا کہ حساب کتاب ہوگا، سب نے یہ کہا اٹھائے جاؤ گے، لائے جاؤ گے، اس کے بعد کھڑے کیے جاؤ گے، وہاں تمہارا حساب کتاب ہوگا، جو کچھ تم نے کیا ہوگا وہ تمہارے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا، جو کل کی آیت ہے ما کنتم تعملون، جو تم نے کیا ہوگا وہی تمہارے سامنے ہوگا۔ سب انبیاء کی بات ایک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم انسان گمان تو دے کہ بھائی ایسا ہونے والا ہے، یہ سارے سچے انسان ایک بات کو کر رہے ہیں تو اس کا پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ہے۔ اگر وجہ بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان کو یقین نہ ہو، فقط گمان بھی ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا شاید ہو جائے، تو یہ انسان کے چہرے سے ہنسی کو چھیننے کے لیے کافی ہے، مسکراہٹ ختم ہو جائے گی انسان کی۔ کیوں ختم ہو جائے گی؟ اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم پھر اب یہاں پہ آ گئے بروجردی، محمد حسین بروجردی علی اللہ مقامہ، کہ جو بزرگ ترین مراجع میں سے تھے، کہ ان کی مرجعیت تھی امام خمینی سے پہلے اور آیت اللہ رضا گل پائگانی اور دیگر مراجع سے پہلے ان کی مرجعیت ہوتی تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو جب اپنی موت کا احساس ہوا کہ اب نزدیک آ گیا وقت، ظاہر بزرگ علماء ہوتے ہیں، باتقوا زندگی گزاری ہوتی ہے، خدا اشارے دیتا ہے، کچھ احساس ہوا کہ اب موت نزدیک ہے، تو ان دنوں میں ان کی دقت بڑھ گئی، بہت زیادہ کوشش بڑھ گئی، توجہ بڑھ گئی، گریہ بڑھ گیا۔ تو اسی وقت کچھ لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے، طالب علم تھے، افراد تھے، ان کے دفتر کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اتنا پریشان رہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میرا موت کا وقت نزدیک ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، موت بہرحال برحق ہے، ہر انسان نے مرنا ہے، لیکن آپ کے نام عمل میں تو الحمدللہ اتنا کچھ ہے، یہ ساری نیکیاں، یہ حوضے کا قیام، یہ ساری چیزیں اور بہت سارے کام تھے جو اللہ بروجردی نے کیے تھے۔ کہتے ہیں مشہور ہے کہ جو دنیا ویسٹ کے اندر ابتدا کروائی تبلیغات کی، ان میں سے ایک بڑی شخصیت اعلیٰ بروجردی کی ہے۔ جرمنی کے اندر کوئی بہت بڑی مسجد کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے بنوائی تھی اور اداروں کو قائم کیا تھا ریسرچ اسٹڈیز کے لیے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو اتنا کچھ ہے، تو اس کا جواب بہت دقیق تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم ان چیزوں کو میرے لیے بیان کر رہے ہو کہ میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ جو حساب لینے والا ہے وہ کتنا دقیق ہے؟ حساب دقیق لینے والا ہے، یعنی وہ دقت سے حساب لے گا۔ ہر چیز کے اندر ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ مثلا میرے بارے میں ابھی آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوں گے کہ میں یہ بات اخلاص سے کر رہا ہوں، ریاکاری میں کر رہا ہوں، عجب میں کر رہا ہوں، تکبر میں کر رہا ہوں، آپ نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے۔ میں خود جانتا ہوں یا وہ جانتا ہے جو مجھے سن رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میری زبان کس لیے گویا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں باتیں کیوں بیان کر رہا ہوں۔ اگر بروجردی نے یہ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو حساب لینے والا ہے کتنا دقیق ہے، وہ اخلاص کو الگ کر کے، ریاکاری سے الگ کر کے دیکھنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ بروجردی کے کتنے اعمال کے اندر ریاکاری تھی، کتنے اعمال کے اندر لوگ شامل تھے، اور کتنے اعمال کے اندر وہ خود تھا۔ اور اگر بروجردی سے ایک مشہور جملہ ہے، شاید میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، بعض اوقات وہ اپنے ممبر پہ کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شرک مت کیا کرو، میں تمہیں اس ممبر سے کہہ رہا ہوں تھوڑے بہت مشرک بھی بن جایا کرو۔ لوگ حیران ہوتے تھے شروع میں کہ کیسی بات ہے، کہتے تھے کہ ہاں میں بتا رہا ہوں، تھوڑے سے مشرک بن جاؤ، اس معنی میں مشرک بن جاؤ کہ اپنے کاموں میں تھوڑا سا خدا کو بھی شامل کر لیا کرو، کہ تمہارے کام خدا کے علاوہ چل رہے ہیں، تھوڑا سا خدا کو بھی شامل کر لو، اگر یہ شرک ہے تو برا نہیں، خدا کی خاطر بھی کاموں کا انجام دیا کرو۔ بہرحال معاد کی بحث عزیزوں، امام اعلیٰ بہجت نے بیان کہ اگر انسان گمان بھی دے کہ ہے قیامت، یقین نہ بھی ہو، تو کافی ہے انسان کے چہرے سے ہنسی ختم ہو جائے۔ اب ظاہر ہے یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی گھر کے اندر بیٹھ جائے، چونکہ دقت والی بات ہے، ہر لمحے کا حساب ہے، ہر بات کا حساب ہے، ہر حرکت کا حساب ہے۔ حضرت امام خمینی کو ان کی رحلت کے بعد ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا، احمد خمینی نے،
خواب میں دیکھنے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ بابا کیا کیفیات ہیں وہاں، کیا منظر ہے وہاں. اب تصور میں تھوڑا سا امام خمینی کی شخصیت کو رکھیے گا، ان کے کارناموں کو رکھیے گا، ان کی برکت کو رکھیے گا. ہم نے اسی سورہ کے اندر یاسین کے اندر پڑھا کہ ہم جو ہے نکتبو مقدمو، ہم لکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، آگے بھیجا ہے، وہ آثارہم، اور جو کچھ ان کے عمل کا نتیجہ ہے، اثر ہے. امام خمینی کے انقلاب کے اثرات آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پوری دنیا کے اندر بیداری، شعور، نوجوانوں کا دین کی طرف راغب ہو جانا، امام زمانہ کی فکر کا روشن ہو کر سامنے آ جانا، جوانوں کا امام سے محبت کرنا، تمام اس انقلاب کی برکات ہیں. ٹھیک، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے گا یہ بات. احمد خمینی کہتے ہیں میں نے خواب میں پوچھا کہ بابا کیا منزل ہے، کیا کیفیت ہے اوپر، کیا مراحل ہیں؟ امام خمینی کہتے ہیں کہ بیٹا بہت سخت حساب کتاب ہے، بہت سخت حساب کتاب. ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں آتا کہ امام خمینی سے بھی سخت حساب ہونا چاہیے، جس نے شہداء کو راستہ دکھایا ہو آج کے دور کے، جنہوں نے ایک راستہ بنایا ہو جس کے اوپر ہزاروں شہیدوں نے جانیں دے کر انقلاب کو بچایا ہو. آج مدافعین حرم اسی شہیدوں کے ذریعے سے آگے بڑھے. اس شخص کا تو حساب نہیں ہونا چاہیے ظاہری طور پر، اور زندگی میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے. 2 افراد کے بارے میں ان کے اطراف کے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ آغا بہجت اور ایک امام خمینی، کہ ان کی زندگی میں مکروہ بھی شامل نہیں تھا. گواہی ہے افراد کی، صالح افراد کی گواہی. لیکن امام خمینی کہتے ہیں بیٹا بہت سخت حساب کتاب. اسی خواب میں کہتے ہیں کہ جب میں آتا تھا، جو آپ لوگوں نے پکچر دیکھی ہوگی امام کی، تقریر کرنے آتے تھے، ہاتھ ہلاتے تھے ایسے کر کے، جب لوگ کھڑے ہوتے تھے نعرہ لگاتے تھے اس طرح ہاتھ ہلاتے تھے. امام خمینی کے الفاظ ہیں، امام خمینی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بابا نے خواب میں کہا کہ بیٹا جب میں ایسے ہاتھ ہلاتا تھا نا، مجھ سے اس کا بھی حساب لیا گیا. جو بولا ہے، جو کیا ہے وہ دور کی چیز ہے. جو ایسے ہاتھ ہلاتا تھا نا، اس کا بھی حساب کتاب کہ یہ ہاتھ ہلایا کیوں تھا، اپنی شہرت میں ہلایا تھا، تم سمجھ رہے تھے لوگ تمہارے دیوانے ہیں، یا لوگ ایمان اور اسلام کی وجہ سے تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. ان چیزوں کا حساب ہے. تو تصور کیجئے کہ کتنا سخت معاملہ ہے. وہ آیت اللہ پروشردی والی بات کہ اتنا کچھ ان کے نامہ عمل میں ہے، وہ ڈر رہے ہیں کہ حساب لینے والا بہت دقیق ہے. جس نے حساب لینا ہے اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ اس کا فضل شامل حال ہو جائے. لہذا معاد کی جو بحث کل شروع ہوئی تھی ہماری، اس میں معاد جو ہے وہ انسان کی تربیت کے لیے اہم ہے. ہم یہاں تک پہنچے تھے، آیت 59 ہم نے آخری آیت پڑھی تھی کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. قیامت کے دن مجرموں کو، گناہگاروں کو کہا جائے گا آج الگ الگ ہو جاؤ، بچھڑ جاؤ. 2 معنی اس کے بیان کیے گئے تھے. ایک مومنوں سے الگ ہونے کو کہا جائے گا، کہ جو آیت اللہ محسن قراتی صاحب کی آیت، اس کو میں نے بیان کیا تھا، انہوں نے بیان کیا کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اس دنیا میں تو بظاہر ایک جیسے ہیں، کہیں تو یہ جدائی آنی چاہیے، جدائی قیامت میں. لہذا کہا گیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو، مسلمانوں سے، مومنوں سے الگ ہو جاؤ. اور ایک معنی وہ تھا کہ مجرموں کا جو گروہ جو اس دنیا میں رہتا تھا، سمجھتا تھا ہم بڑی طاقتور ہیں، پاورفل ہیں، گروہ ہیں، گروپ ہیں. قیامت میں خدا کہے گا آج تم سب الگ الگ ہو جاؤ گے، تم سب کو الگ الگ سزا دی جائے گی، تم سب کو الگ الگ تمہاری جو ہے وہ بیرکس میں ڈال دیا جائے گا. آج یہاں سے آیت کو لے کر شروع کرتے ہیں کہ الم اعہد الیکم، آیت نمبر 60. الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، کیا تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، عہد نہیں لیا تھا، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی اطاعت نہیں کرو گے. انہ لکم عدو مبین، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. دشمن کی پیروی کون عقل مند انسان کرتا ہے؟ دشمن کے پیچھے کون چلتا ہے؟ جو دشمن ہوتا ہے انسان اس سے بچتا ہے. اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تم اس کو دشمن بناؤ. یعنی یہ خدا اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ وہ تو دشمن ہے، وہ دشمنی پہ اترا ہوا ہے، اس نے ازل سے قسم کھائی ہے تمہیں چھوڑے گا نہیں. اس نے خداوند عالم کو چیلنج کیا ہے کہ تم نے جس آدم کو مجھ سے سجدہ کروایا ہے، اسی آدم کی ذریت کو بہکا دوں گا. قیامت کے دن میں پوچھوں گا یہی تھے وہ جن کو تو نے مجھ سے سجدہ کروایا تھا. یعنی اتنا بڑا چیلنج، اتنی بے شرمی ہے شیطان کی. لہذا خداوند عالم نے کہا کہ فاتخذوہ عدوا، وہ دشمن ہے، وہ دشمنی کر رہا ہے، تم اس کی دشمنی کو نہیں سمجھ رہے ہو. فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بناؤ اپنا، اس کے پیچھے مت چلو. اسی طرح اور بہت سی آیات، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے فٹ اسٹیپس پر قدم رکھ کے آگے مت بڑھو. خطوات، خطا اس کی جمع خطوہ کی، خطوہ یعنی فٹ اسٹیپ. شیطان تمہارے لیے ٹریک بنا رہا ہے، شیطان تمہارے لیے فٹ اسٹیپس چھوڑ رہا ہے، تم اس کے فٹ اسٹیپس پہ چل رہے ہو. یہ نہ کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. لہذا یہاں کہا گیا کہ تم سے عہد لیا ہے، پیمان لیا ہے.
کہ تم آدم کی شیطان کی بندگی اور اطاعت نہیں کرو گے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، پھر کیا کرو گے؟ ان اعبدونی، میری بندگی کرو گے، میں لائق بندگی ہوں، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے، میرے راستے پر آؤ، میری بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہاں پر ایک دو نکات علامہ طباطبائی اور جوادی عاملی صاحب نے اس کو علامہ طباطبائی سے لیا، کہتے ہیں کہ علامہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو عہد، پیمان، وعدہ تذکرہ کیا گیا یہ اس دنیا سے متعلق ہے۔ ایک بحث ہمارے یہاں سورہ اعراف کے اندر بھی آیت ہے کہ الست کے نام سے، عہد الست کے نام سے اس کو کہتے ہیں، آیت ابھی ذہن سے نکل گئی میرے، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ خدا پوچھتے آیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ لوگ کہیں گے ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ جو عہد و پیمان کی گفتگو ہے اس کے بارے میں نظریات یہ ہیں کہ عہد پیمان کب لیا گیا۔ مثلا میں آپ سے سوال پوچھیں، خدا کہہ رہا ہے یا بنی آدم، ہے آدم کی اولاد، اس بنی آدم میں میں سب شامل ہیں۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں یہ عہد کہاں لیا گیا تھا؟ ہم نے کب یہ کانٹریکٹ سائن کیا ہے؟ ہم نے کب خدا کو زبان دی ہے؟ ایسا اگر نہیں ہے تو پھر خدا قیامت میں کیسے پوچھے گا؟ جب ایک چیز ہوئی نہیں ہے تو خدا پوچھے گا کیسے؟ خدا کے پاس پوچھنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ عہد و پیمان کہیں ایسا ہوگا کہ قابل غور ہوگا، مشہود ہوگا، ہم اس کو محسوس کر سکتے ہوں گے، پھر خدا اس عہد کی بابت پوچھنے کا حق رکھتا ہے۔ اگر اس عہد کو عہد الست لیا جائے، جس کو عالم زر کی بحث میں کیا گیا ہے سورہ اعراف کے ذیل میں، کہ عالم زر تھا، عالم ارواح تھا، یا اس کو بعض علماء نے ایسے بیان کیا کہ خداوند عالم نے جسموں سے پہلے ارواح کو خلق کیا ہے، اور ارواح کو خلق کرنے کے بعد انسان سے عہد لیا، ارواح سے عہد لیا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، اور تم میری بندگی کرنا، یہ تمام چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ خدا نے جسموں کے اندر جسم بنائے اور جسموں کے اندر ارواح کو ڈال کر زمین پر بھیج دیا۔ علامہ طباطبائی اس معنی کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ یہ زیادہ قابل قبول لگتی نہیں بات۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ عہد جس کا خدا قیامت میں، اس کو انہوں نے بیان کیا اپنی تفسیر المیزان میں کہ خدا محاجہ کر رہا ہے، یعنی ایک طرح سے ڈیبیٹ ہے، خدا ایک طرح سے ڈائلاگ کر رہا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ جب انسان کو منع کیا جائے گا اور اس کو یاد ہوگا کہ اس نے نہیں کرنا تھا تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی جب ہی ہوتی ہے کہ جب پتہ ہو کہ ذمہ داری کیا ہے۔ علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کے عالم زر میں خدا نے عہد لے لیا تھا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ عہد ایسا ہے کہ جو انسان کو پتہ ہوگا قیامت کے دن وہ اس عہد کے مطابق اگر عمل نہیں کیا ہوگا تو وہ سر جھکا کے کھڑا ہو جائے گا کہ ہاں میں نے تو عہد کیا تھا۔ اب اس کو بیان کرتے ہیں عہد کہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عہد اسی زمین کے اوپر ہونا چاہیے کہ جس زمین پر انسان شعور کی حالت میں ہے۔ عہد کیسے لیا؟ علامہ بیان کرتے ہیں 3 طریقے ہیں خداوند عالم کے اس عہد کے۔ پہلا عہد وہی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، سورہ روم کی آیت۔ خداوند عالم نے انسانوں کو فطرت پر خلق کیا ہے۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خدا پرست اور خدا شناس ہو۔ اسی فطرت کی دلیل کو قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا، اور چھٹے امام نے واقعے میں بیان کیا، یہی آیت کوٹ کی ہے۔ چھٹے امام کے واقعے سے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ مولا میں کیسے پہچانوں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، اس کائنات کو کوئی لے کر چلتا ہے، کوئی خدا ہے، کیسے پہچانوں؟ امام نے کہا کہ تو نے کبھی کشتی میں سفر کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے سفر کیا۔ کہا کبھی ایسا ہوا کہ کشتی جب دریا میں تھی تو دریا میں بھونچال آیا ہو، تیز تیز لہریں اٹھی ہوں؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہوا۔ امام نے کہا تو جو اس میں محسوس ہوا ہو کہ بس اب ڈوبنے والے ہو اور اب ڈوبنے والے ہو اور تمہاری امیدیں منقطع ہو گئی ہوں کہ اب کوئی نہیں بچا سکتا؟ اس نے کہا جی بالکل ایسا ہوا ہے، سفر بھی کیا ہے، بھونچال بھی آیا، طوفان بھی آیا، گرداب بھی آیا، اور اس میں ایسا ہوا کہ بس اب ڈوبے تھے تب ڈوبے، اور ایسے میں کوئی ظاہری اسباب نہیں تھے بچانے والے۔ امام نے کہا تیرے دل سے کوئی آواز آ رہی تھی تجھے کہ کوئی اب بھی بچانے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں دل تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے بچانے والا۔ امام نے کہا یہی جو کنیکشن ہے تیرے دل کا، یہ خدا ہے، تیرے دل کے اندر موجود ہے، یہ فطرت ہے کہ تو تمام حالات میں ظاہری اسباب کے ہٹ جانے کے باوجود امیدوار رہتا ہے۔ یہ جو امید کا تار ہے یہ خدا کا تار ہے، یہ فطرت ہے۔ لہذا پہلی چیز اس عہد کے اندر فطرت ہے ہماری، خدا نے ہمیں فطرت پر خلق کیا۔ اسی چیز کو قرآن کی آیاتوں نے بیان کیا کہ جب تم کسی کشتی میں سوار ہوتے ہو، کشتی کے اندر جو ہے وہ طوفان آنے لگتا ہے، دریا کے اندر طوفان آتا ہے، مخلصین لہ الدین، اس کو انتہائی خلوص کے ساتھ پکارتے ہو، خالص ہو جاتے ہو خدا کے ساتھ، مخلصین لہ الدین۔ اور جب خدا تمہیں کشتی پر سے نکال کر ساحل پر لے آتا ہے، جیسے ہی ساحل پر پہنچتے ہو کیا ہوتا ہے؟
ایسے خدا کی بارگاہ میں شرک کرتے ہو جیسے تم کسی مشکل میں پھنسے ہی نہیں تھے، جیسے کبھی مشکل میں آئے نہیں تھے۔ لہٰذا یہ فطرت ہے۔ آیت اللہ علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ پہلا عہد و پیمان کا راستہ کیا تھا؟ فطرت کا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ انسان کی عقل ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو عقل دے کر اس عہد و پیمان کو لیا انسان سے۔ انسان اپنی اس عقل کے ذریعے سے خدا کو وعدے دیتا ہے، انسان عقل کے ذریعے سے ہدایت کے راستے پر آتا ہے۔ انسان کی عقل انسان کو گائیڈ کرتی ہے کہ کائنات بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، یہ کائنات بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، اس کائنات کے اندر میرا نظام نہیں چل رہا۔ علی جیسا امام بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ عرفت اللہ بفسق العزائم، میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ میں نے ارادہ کیا کچھ، ہوا کچھ، اس سے ثابت ہوا کہ میرا ارادہ نہیں چل رہا، کسی اور کا ارادہ چل رہا ہے۔ میری عقل مجھے گائیڈ کر رہی ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی بغیر نظام کے، حکمت کے نہیں چلتی۔ لہذا اب دوسرا جو عہد و پیمان کا راستہ ہے خدا کے ساتھ وہ عقل ہے، اور تیسرا علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں خود انبیاء ہیں۔ انبیاء نے آنے کے بعد، اسی لیے انبیاء کو کہا گیا کہ انبیاء نبی یہ ظاہر ہیں اور نبی یہ باطن ہر انسان کے ساتھ ہے، جس کو عقل کہا گیا، وجدان کہا گیا، یا وہی فطرت کہہ لیجئے۔ جس کا نبی یہ باطن بیدار ہے، ہوشیار ہے، اس نے نبی ظاہر کی بات پر عمل کیا ہے، اور جس کا نبی یہ باطن خاموش ہو گیا، سو گیا، اس کو نبی ظاہر کی بات پر بھی ایمان نہیں آیا، جیسے کہ ابو جہل، اس کے اندر کا نبی چھوڑ چکا تھا، مر چکا تھا، لہذا اس کو ظاہر نبی سے بھی، اس کی تعلیمات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور اویس قرنی کا نبی باطن بیدار تھا، نبی ظاہر کو دیکھا نہیں تھا، نبی ظاہر کی تعلیمات سنی تھی، ایمان لے کر آ گیا تھا۔ لہذا آیت اللہ طباطبائی کہتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، میں نے تجھ سے کوئی عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تو شیطان کی بندگی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تیرا کھلا ہوا دشمن ہے، اور تو میری بندگی کرے گا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے تمہاری اکثریت کو گمراہ کر دیا، بہکا دیا۔ کیوں بہکے ہو؟ اس کو آگے بیان کر دیا، افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی جسے استعمال کرتے؟ یہاں پہ خود یہ آیت دلیل ہے کہ وہ جو عہد و پیمان ہے اس کا تعلق عقل سے، وہ جو عہد و پیمان ہے انسان اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ انسان اگر عقل کو استعمال کرے گا تو راہ ہدایت پر رہے گا۔ اور جہاں قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر جہاں گناہ کا تذکرہ ہے، نافرمانی الہی کا تذکرہ ہے، وہاں یہ بیان ہے کہ تمہارے پاس عقل نہیں تھی، تمہارے پاس سوچنے کے لیے عقل نہیں تھی۔ یا اسی طرح جیسے پہلے بیان ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ کیوں لے کر نہیں آئیں گے؟ لقد وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اس راستے پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے، ہمارے باپ دادا کی سیرت یہ ہے، ہمارے باپ دادا کی رسم و رواج یہ ہے، ہمارے باپ دادا کا طور طریقہ یہ ہے۔ خدا نے پلٹ کر جواب کیا دیا؟ خدا نے پلٹ کر یہی جواب دیا کہ اگر تمہارے باپ دادا نے عقل استعمال نہیں کی تھی تو کیا تم بھی نہیں کرو گے؟ یہ اس چیز کا جواب خدا نے دیا کہ اگر ان کے پاس عقل نہیں تھی، انہوں نے عقل استعمال نہیں کی، اگر وہ غلط راستے پر رہ گئے تو تم بھی نہیں کرو گے کیا؟ تم اپنی عقل استعمال کرو۔ باپ دادا کی سیرت اور سنت نہیں ہوتا کچھ، عقل فیصلہ کرتی ہے صحیح اور غلط کا۔ لہٰذا یہاں پر خداوند عالم نے کہا اے بنی آدم، میں نے عہد لیا تھا کہ تو شیطان کی بندگی اور اطاعت نہیں کرے گا، شیطان تیرا کھلا ہوا دشمن ہے اور میری بندگی کرے گا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن اس نے تمہاری اکثریت کو بہکا دیا، اور کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی؟ اس کے ذیل میں ایک چیز جو نقطہ سامنے آیت اللہ محسن قراتی نکالتے ہیں وہ یہ کہ اس کا مطلب ہوا کہ بندگی فقط دو ہیں، بندگیاں دو ہیں۔ ہم اور آپ اس دنیا میں جو آئے ہیں، توجہ یہاں رکھیں، بم نہیں گرا رہا ہو، اوپر سے گزرنے والا ہے جہاز، ابھی انشاءاللہ جنگ کے حالات نہیں ہوئے۔ درود بھیجیں محمد والے محمد۔ بندگیاں پھر دو ہو گئیں، حقیقی بندگی ایک ہے، ایک جعلی بندگی ہے۔ حقیقی بندگی خدا کی ہے، لیکن اگر کوئی خدا کی بندگی سے نکلے گا تو کیا ہوگا؟ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو خدا کی بندگی سے نکل جائے گا وہ خود بخود آٹومیٹکلی شیطان کی بندگی میں چلا جائے گا۔ اس لیے کہ راستے فقط دو ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ خداوند عالم نے آدم کو بنایا، شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس نے خداوند عالم نے اس کو رجیم قرار دے دیا، نکال دیا۔ ایک راستہ خدا کا بنا، ایک راستہ شیطان کا۔ اصلی راستہ خدا کا ہے، جعلی راستہ شیطان کا ہے۔ جو خدا کے راستے پر نہیں ہے وہ آٹومیٹکلی شیطان کے راستے پر ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی اور سرپرست ہے کس کا؟ صاحبان ایمان کا۔
اللہ اپنی اس ولایت کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ ان کو تاریکیوں سے نکالتا ہے، نور میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا، کس چیز کا انکار؟ جن لوگوں نے انکار کیا۔ کس چیز کا انکار کیا؟ اللہ کی سرپرستی کو نہیں مانا، اللہ کو کہا کہ نہیں یہ ہمارا سرپرست نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی سرپرستی کا انکار کیا، اب کیا ہوگا؟ کیا ایسا ہوگا کہ بیچ کا کوئی راستہ ہو؟ نہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جن لوگوں نے اللہ کی سرپرستی کا انکار کیا آٹومیٹکلی وہ طاغوت کی سرپرستی میں چلے گئے۔ ان کا سرپرست طاغوت ہے، طاغوت یعنی شیطان اور شیطانی نظام۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ان کا سرپرست کون ہو گیا؟ طاغوت، شیطان، شیطانی نظام۔ اب جب شیطانی نظام کی سرپرستی قبول کی ہے، اس کی بھی خصوصیات ہیں۔ کیا خصوصیات ہیں؟ شیطانی نظام، طاغوتی نظام کیا کرے گا؟ نور سے نکال کر تاریکیوں میں لے کر چلا جائے گا۔ لذا انسان کے پاس دو راستے ہیں، حقیقی راستہ ایک ہی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بیان کیا کہ دو راستے ہیں، ایک راستہ اللہ کا، ایک شیطان کا۔ ایک ولایت اللہ کی، ایک شیطان کی ہے۔ اللہ کی ولایت سے نکلو گے تو نیوٹرل نہیں رہ سکتے ہو، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ دیندار نہیں بننا چاہیے، نیوٹرل رہنا چاہیے۔ نیوٹرل راستہ کوئی نہیں ہے ہی نہیں کائنات کے اندر۔ یہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے غیر، اللہ کا غیر یعنی شیطان۔ اسی طرح یہاں پر بھی بیان ہوا اللہ کی بندگی ہے، جو اللہ کا بندہ نہیں ہے وہ شیطان کا ہے۔ وہ اگر سمجھ رہا ہے کہ میں نماز نہ پڑھ کے اللہ کی تو چلو بندگی نہیں کر رہا، کسی اور کی بھی بندگی نہیں کر رہا، نہیں، وہ اسی لمحے کے جس لمحے بے نمازی ہے وہ شیطان کا بندہ ہے، وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، وہ شیطان کی اطاعت کر رہا ہے۔ لہٰذا خداوند عالم نے بیان کیا کہ اپنی عقل استعمال کرو، تمہاری عقل تمہیں گائیڈ کرے گی کہ تمہیں کس کی اطاعت میں جانا چاہیے۔ اس کے بعد خداوند عالم نے بیان کیا کہ جب تم نے اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کیا تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہٰذِهِ جہنم التی کنتم توعدون، دیکھو یہی وہ جہنم ہے جس کا تمہیں بار بار وعدہ دیا گیا، بار بار بتایا، کنتم توعدون، بار بار بتایا گیا۔ ایک بار نہیں بتایا خدا نے کہ جہنم مل جائے گی، نہیں، خدا بار بار سمجھاتا رہا، بار بار پڑھاتا رہا، بار بار ہدایت دیتا رہا، بار بار انبیاء ان کے اولیاء ان کے اوصیاء کے ذریعے سے سمجھاتا رہا۔ جیسے استاد ہوتے ہیں اپنے بچوں کو امتحان سے پہلے بار بار سمجھاتے ہیں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آتا، ایک وقت آتا ہے کہ ان کے رپورٹ کارڈ پہ بڑا سا ایف لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو ایف لکھا ہوتا ہے کس کی سبب سے ہوتا ہے؟ ہٰذِهِ جہنم، آج یہ جہنم ہے تمہارے لیے۔ تمہیں پہلے بتا رہا تھا، استاد سمجھا رہا تھا کہ دیکھو پڑھ لو، محنت کر لو، کوشش کر لو، میں نوٹس دے رہا ہوں اس کو پڑھ لو، استاد بار بار کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ بڑا سا ایف لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ کیوں ہوا؟ کہ میں تمہیں سمجھا رہا تھا، تم نہیں مانے، اب بہرحال نتیجہ یہی ہے۔ لہٰذا خداوند عالم بیان کر رہا ہٰذِهِ جہنم التی، یہ تمہارے لیے اب جہنم ہے، کنتم بها کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب اس جہنم میں جب انسان چلا جائے گا عزیزاں، اس کی خصوصیات ہیں۔ مجھے احساس ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا، شاید مجھے اپنی گفتگو کو سمیٹ لینا چاہیے، لہٰذا میں سمیٹ لیتا ہوں۔ جو آیتیں ہمارے پاس رہ جائیں گی، تقریباً ابھی ہمارے پاس ہم 64 آیت تک پہنچے ہیں اور 83 آیات ہیں۔ سورہ یاسین کے اندر کم و بیش 20 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ ان آیتوں کو ہم 22واں جو دن ہوگا ہمارا اس دن بیان کریں گے، چونکہ کل سے مجلس کے عنوان سے کچھ موضوع لے کر چلیں گے مولا متقیان امام علی علیہ السلام کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ جو 22واں دن ہمیں ملے گا اگر زندہ رہے تو اس میں باقی آیات کو بیان کریں گے۔ بس خداوند عالم سے دعا کرنی چاہیے، وہی دعا جو رسول اللہ نے اس ماہ مبارک رمضان میں سکھائی کہ اے لوگوں، خداوند عالم نے اس ماہ مبارک رمضان میں جنت کے دروازوں کو تم پر کھول دیا ہے، خدا سے چاہو کہ یہ دروازے تمہارے اوپر بند نہ ہو، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، خدا سے چاہو کہ تم پر یہ جہنم کے دروازے کھولے نہ جائیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے اور آج مخصوصاً شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت ہے، اور ظاہراً کسی مرحوم یا مرحومہ کا اصرار ثواب بھی ہے، سوئم کی مجلس بھی بیان کیا گیا ہے۔ چند نکات سوال سے بیان کریں، یعنی مصائب کے چند ٹکڑے۔ تھوڑا سا ابھی آپ نے دعائے کمیل میں پڑھا کہ پروردگار، امام علی بیان کرتے ہیں کہ میں بہت ضعیف ہوں، بہت ناتوان ہوں۔ ان دعاؤں کو عزیزان محترم ائمہ نے ہمیں سکھایا، پڑھایا، اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ائمہ خود پڑھتے تھے اس دعا کو، ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ اگر علی جیسا شجاع انسان، علی مرتضیٰ جیسا بہادر انسان، علی جیسا قدرت مند انسان آ کر کہے کہ پروردگار میں ضعیف و ناتواں ہوں، تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ جو اتنا بہادر انسان ہے، اتنا شجاع انسان ہے، اتنا قوی انسان ہے، وہ کہتا ہے میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، میں ناتواں ہوں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میں کس چیز کے مقابلے میں ضعیف و ناتواں ہوں؟ پروردگار میں تیرے عذاب کے مقابلے میں ناتواں ہوں۔
میں تیرے غضب کے مقابلے میں ناتواں ہوں۔ پروردگار میں تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تیرا عذاب وہ ہے کہ جس کو تو نے اپنے غضب، انتقام اور غصے کے سبب سے بھڑکایا ہو۔ تیری جہنم کی آگ تیرے غضب کا نتیجہ ہے، تیرے انتقام۔ اب سوچئے خدا کی نعمتوں کو جو اس نے ہم پر نازل کی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، اس کی عنایتوں کو ذہن میں رکھیں، اس کی محبتوں کو ذہن میں رکھیں، اس کائنات کے اندر خدا کی رحمت کے پھیلے ہوئے جلووں کو ذہن میں رکھیں، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اتنا مہربان خدا اگر غضب پر آ جائے گا تو کیا کرے گا۔ معمولی نشانیاں ہیں، سونامی، زلزلہ، سیلاب، طوفان، معمولی نشانی ہے خدا تعالیٰ کے غضب کی، کہ یہ غضب بھی نہیں ہے، اس کو ہم غضب بھی نہیں کہہ سکتے۔ زلزلہ، سیلاب، یہ ساری چیزیں زمین کی حیات کے لیے لازمی چیزیں ہیں۔ زلزلہ آتا ہے زمین کی حیات کے لیے آتا ہے، اگر زلزلے نہ آئیں تو زمین کی حیات کم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ پوری ایک بحث ہے، جیولوجی کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں اس بات کو، اور ہر انسان جانتا ہے۔ حتیٰ ہم جس چیز کو یہاں عذاب کریں وہ عذاب بھی نہیں ہے، اس پر ہماری یہ کیفیت اور حالت ہو جاتی ہے۔ تو خداوند عالم جس چیز کو عذاب قرار دے گا اس پہ واقعی کیا ہوگا؟ مولا متقیان کہتے ہیں پروردگار میں ضعیف ہوں، ناتواں ہوں، جس عذاب کو، جس جہنم کی آگ کو تو نے اپنے غضب، انتقام، سختی کی وجہ سے بھڑکایا ہوگا، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ فکیف لی، میں کیسے برداشت کروں گا؟ میں کون ہوں؟ انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستضعف، میں تیرا حقیر، لاچار، عاجز بندہ ہوں۔ یہ مولا متقیان کے الفاظ ہیں عزیزو، بہت بڑا پیغام ہے۔ لیکن اسی کے بعد مولا کہتے ہیں پروردگار، کچھ 4-5 لائنوں کے بعد کہتے ہیں اے میرے پروردگار میں شاید تیرے عذاب کو تو برداشت کر لوں گا۔ کوئی مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہے مولا یہ کیا بات ہے؟ ابھی چند جملے پہلے آپ نے کہا میں ضعیف ہوں، ناتواں ہوں، برداشت نہیں کر سکتا، اتنی کمزوری میرے اندر ہے کہ دنیا میں آنے والی چھوٹی سی مشکل کو یہ جانتے ہوئے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، برداشت نہیں کر پاتا۔ دنیا میں آنے والے امتحانات کو یہ جانتے ہوئے کہ بہت چھوٹی دیر کے لیے وقت ہے، گزر جائے گا، نہیں تحمل کر پاتا، تو پھر میں آخرت کے بڑے بڑے عذاب کو کیسے برداشت کروں گا؟ چند لائنوں سطروں پہلے کہا، اب کہہ رہے ہیں میں تیری عذاب کو برداشت کر لوں گا۔ کس چیز کے مقابلے میں؟ کہتے ہیں تیرے عذاب کو برداشت کر لوں گا، فکیف اصبر علی فراقک، تیری جدائی پر کیسے صبر کر سکوں گا؟ عزیز یہ سوچنے کی بات ہے، یہ کون سا وصل ہے، کون سا وصال ہے، کون سی ملاقات ہے، کون سا شوق خدا ہے جس کو علی علیہ السلام کہتے ہیں خدایا وہ جہنم کی آگ قابل تحمل ہو جائے گی، تجھ سے دوری برداشت نہیں ہو سکتی۔ فکیف اصبر علی فراقک، تیری جدائی کو نہیں برداشت کر سکتا۔ وہبنی صبرت علی حر نارک، تیری آتش جہنم کی تپش کو جھیل لوں گا۔ فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، تیری نظر کرم کے بدل جانے کو کیسے برداشت کروں گا؟ میں کیسے برداشت کروں گا؟ یہ جملے واقعی وہ ہیں جو ایک عاشق ادا کر سکتا ہے۔ ان جملوں کو ادا کرنے کے لیے عشق کی اس وادی میں قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اس جملے کی ڈیپتھ میں جانے کے لیے پہلے انسان کو خدا تک پہنچنا ہوگا، خدا کا عشق اختیار کرنا ہوگا۔ لیکن ظاہری طور پر اس جملے کی سمجھ کے لیے کربلا چلتے ہیں کہ پروردگار اگر تو نے مجھے اپنے اولیاء سے دور کر دیا، یہ دوری مجھے برداشت نہیں ہوگی، اس کے مقابلے میں جو ہوگا برداشت کر لوں گا۔ توجہ لکھے گا، بس مسائل کی طرف آ گیا۔ تیرے اولیاء سے دوری، تجھ سے دوری ہے، اسے برداشت نہیں کر سکتا، اس کے مقابلے میں جو ہوگا برداشت کروں گا۔ کربلا کے شہداء نے اسی چیز پر عمل کر کے دکھایا۔ امام حسین علیہ السلام چراغ بجھاتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ جس کو جانا ہو چلا جاؤ۔ شہداء کربلا کہتے ہیں حسین آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس جدائی کے مقابلے میں جو آئے گا برداشت کر لیں گے، یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ حسین زمین پر کون ہے؟ خدا کے نمائندے ہی تو ہیں۔ اے حسین یہ جدائی نہیں برداشت کریں گے، اس کے مقابلے میں جو ہوگا برداشت کریں گے۔ اور اپنے الفاظ میں بیان کروں، حسین گویا ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تیر چلیں گے، تلواریں چلیں گی، نیزے چلا گھومے جائیں گے، پتھر مارے جائیں گے، کہیں گے حسین جو کچھ ہوگا برداشت کریں گے۔ آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، آپ سے دوری پہ راضی نہیں ہو سکتے۔ امام حسین نے کہا اٹھ کے چلے جاؤ، میں تمہاری جنتوں کا ضامن ہوں۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ کہ میں جاؤ گے تو ناراض ہوں گا، نہیں، امام نے کہا میں ضامن ہوں، تمہاری جنت محفوظ۔ انہوں نے پلٹ کر کہا مولا ایک زندگی کیا، خدا ہمیں ایسی 70 زندگیاں دے دے۔ 70 زندگیوں کی کیفیت یہ ہو کہ ہر مرتبہ ہمیں مارا جائے، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ہماری لاش کو آگ لگا کر ہوا میں بکھیر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ حسین آپ کی اطاعت سے اور آپ کی نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں۔ انہی افراد میں سے ایک شخص ہے، اس کو بشر حضرمی دوران جنگ لڑ رہا ہے،
کہ اپنے امام حسین کے ساتھ مقابلہ، امام حسین کی حمایت میں مقابلہ کر رہے ہیں، دوران جنگ ایک قاصد آتا ہے، آنے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ تیرا بیٹا فلاں جگہ پر پکڑا گیا ہے، اسے دشمنوں نے پکڑ لیا، قید کر لیا، جنگ لڑ رہا ہے، زخم کھا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ اے بشر، تو نے کافی جنگ کر لی، کافی مقاتلہ کر لیا، ہمارا ساتھ دے دیا، اب تو چلا جا اپنے بیٹے کو آزاد کروا لے۔ گویا حسین جانتے ہیں کہ بیٹے کی جدائی کیسی ہوتی ہے، حسین کو اندازہ ہے بیٹوں کی دوری کیا ہوتی ہے، ابھی یہی دوری حسین نے دیکھنی ہے کچھ لمحوں بعد۔ امام حسین کہتے ہیں جا چلا جا، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اس کے جملے ہیں اکلتنی السبا، مجھے جانور درندے کھا جائیں، چیر کے پھاڑ مجھے کھا جائیں، ان فارقتک یا ابن رسول اللہ، اگر میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں اے رسول اللہ کے بیٹے، یعنی زندگی کا میں کیا کروں جو آپ کے بعد ہو۔ یہ وہ جملہ ہے، یہ امام علی نے بیان کیا، پروردگار تیری جدائی برداشت نہیں ہوگی، یا امام حسین کے چاہنے والے بھی کہتے ہیں حسین سب کچھ برداشت ہو جائے گا، آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ لیکن خدا جانے جدائی کے وہ لمحات اہل بیت علیہ السلام نے کیسے برداشت کیے ہوں گے کہ جب حسین علیہ السلام نے آخری بار آ کر خیموں میں کہا ہوگا السلام علیکم یا زینب یا کلثوم یا رقیہ، علیکم منی السلام، اے شہزادیوں میرا آخری سلام تم کو قبول ہو، اس کے بعد اب حسین تمہارے درمیان پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ اللہ اللہ، آپ جانتے ہیں گھر کا سرپرست نکل کر جاتا ہے، حالانکہ جاتا ہے کہ واپس آئے گا، لیکن گھر والے اس کو بار بار اپنے گلے سے لگاتے ہیں، اور مخصوصاً چھوٹی بچیاں ہوں تو دوڑ کے باپ کے قدموں میں لپٹتی ہیں کہ بابا کب آئیں گے، بابا دوبارہ کب آئیں گے، بابا رابطہ رکھیے گا۔ یہ ہم سب کا مشاہدہ ہے اس دنیا کے اندر۔ تھوڑا سا تصور کیجئے حسین کی اس چھوٹی سی بچی کا کہ حسین آتے کہتے ہیں کہ میرا آخری سلام قبول کرو، اس کے بعد اب بابا تمہیں نظر نہ آئیں گے۔ یہ بچی کیسے آتی ہوگی، بابا کے گرد گھومتی ہوگی۔ اسی چیز کو تاریخ نے بیان کیا۔ حسین بہرحال خیمے سے نکلتے ہیں، سواری پر سوار ہوتے ہیں، سواری آگے بڑھنے سے انکار کرتی ہے۔ میرا مولا کہتا ہے سواری تھوڑا سا اور تحمل کر لے، حسین کی راہ میں مشکلات برداشت کی ہیں۔ ارے یہ اسب با وفا اشارہ کرتا ہے مولا انکار مجھ کو نہیں ہے، کسی کی محبت کی زنجیر نے قدموں کو روک دیا ہے، کسی بچی نے میرے قدموں کو تھام لیا ہے۔ ارے مولا زمین پر اترتے ہیں، اپنی آغوش میں اپنی بچی کو بٹھاتے ہیں، مگر اللہ اللہ کوئی ایسا بھی مظلوم باپ ہوتا ہے اپنی بچی کو خود ہی کہہ کر جاتا ہے اے میری بلال اب یتیمی کے لیے آمادہ ہو جا، اب خود کو یتیمی کے لیے آمادہ کر لے۔ امام حسین نے ادھر کہا یتیمی، شاید سکینہ نے سوچا ہو یتیمی کا ایک منظر میں نے دیکھا ہے جب چچا مسلم کی خبر شہادت آئی تھی، میرے بابا نے یتیمہ مسلم کو بلایا تھا، آغوش میں بٹھایا تھا، دست شفقت سر پر پھیرا تھا، معصوم ذہن شاید اس طرف کیا ہو۔ میں کہوں گا سکینہ تیری یتیمی کا انداز جدا ہے، وہ یتیمہ مسلم کی یتیمی کا وقت تھا، حسین جیسا امام موجود تھا، تیری یتیمی کا انداز کیا ہوگا؟ آنے والے آئیں گے مگر کوئی تماچا مارنے کے لیے آئے گا، کوئی تازیانہ ہاتھ میں لیے آئے گا، کوئی کانوں سے گوہر کو چھینے گا۔ سکینہ آواز دیتی رہ جائے گی واہ بتا واہ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے جن مرحوم کے اظہار ثواب کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا، ان مرحوم کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان مرحوم کے تمام لواحقین کو صبر عنایت فرما، مرحوم کے ذمہ جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی ان کے لواحقین کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار جہاں کہیں مسلمان پریشانی کا شکار ہیں، یمن، بحرین، لبنان، نائجیریا، پاکستان، افغانستان، کشمیر، سعودی عرب، تمام جگہ کے مومنوں کی نصرت فرما، تمام مراجع اعظام کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔